بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات میں جب کوئی مر جاتا ہے تو جنات اس کا جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان جن کی نماز جنازہ کا ایک سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر نہ صرف حیرت ہوگی بلکہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن مجید کی سورہ رحمان، سورہ جن اور سورہ نمل اور سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے بھی دنیا پر آباد تھی، اور بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے پہلے پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ پالا پڑا ہے، اور ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک حاجی صاحب جو ضلع بکھر کے گاؤں میں نئے نئے آ کر آباد ہوئے تھے، اور گاؤں کی ایک دو لوگ دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے، لیکن حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں حاجی صاحب کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ بلکہ حاجی صاحب کو مسجد کا امام بھی مقرر کر دیا گیا تھا، اور جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قصے سنتے تھے، اور گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی اسی مسجد میں امام صاحب کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی یہاں چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ چلے بھی جاتے، اس کے لیے چاہے انہیں کسی دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ ناظرین، ایک مرتبہ سردیوں کی ایک سرد رات میں ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اب ان 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمیوں میں سے ایک صاحب نے کہا، امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانی ہے، درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی صاحب کے دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے امام صاحب کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ امام صاحب ان کے بھائی کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اسی لیے یہ 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میت تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیں۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں آ کر سنا کرتے تھے، تبھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب ان کی یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر محوری محسوس کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے راحت کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔
ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہ کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدمزاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدمزاد کہنے کا کیا مطلب تھا۔ وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا تھا؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواسوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے، بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ اب ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے، انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا تو انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ حاجی صاحب کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ ناظرین، میں یہاں پر یہ وضاحت بھی کر دوں کہ فرشتوں کی طرح جنوں کو بھی طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ان میں کسی کسی کے پر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ بعض سانپوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے سہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان یا ویران مکان اور جنگل پہاڑ ہیں۔ ناظرین، جنات بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جنات انسانوں کی طرح ذی عقل، روح اور جسم والی مخلوق ہے۔ ان میں بھی انسانوں کی طرح ان کے لیے نسل بڑھتی اور نسل پھلتی پھولتی ہے۔ یہ بھی کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں اور جنات میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کی کفار کی تعداد انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسق بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے، جو کہ سب سے پہلے جن مارجن کے پوتے کا بیٹا تھا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود کیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اسے مہلت دی گئی اور اسے اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا شکاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ ابلیس کی طرح اس کی ذریت بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہیں اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روک دینا اور برے کاموں کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ خدا کے نیک بندے ان کے مکر و فریب میں نہیں آتے بلکہ لاحول بھیج کر نیک کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں
وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے علاقے کے جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جن آباد تھے، جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی۔ انہوں نے دنیا میں فتنہ فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر تھی۔ حضرت سلیمان نے جو عبادت گاہ بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد شیطان جن ہوتا ہے۔ ہمزاد جن ایک قسم کا شیطان ہے۔ وہ شیطان ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس کے ساتھ ہمزاد جن اور ہمزاد فرشتہ نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ ہمزاد شیطان مسلمان ہو گیا، لہٰذا وہ مجھے سوائے بھلائی کے کچھ نہیں کہتا۔ ناظرین، جب کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں، اور ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہوتی ہے، مثلاً بیت الخلاء، گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ وغیرہ کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اذکار لازمی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی ان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح گھروں کی چھتوں پر بھی یہ مخلوق رہتی ہے۔ اسی لیے شام کے وقت سورج غروب ہوتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بچوں کو چھتوں پر چھوڑنے سے منع فرمایا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شیاطین سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔